السلام علیکم کلاس ففتھ آج ہمارا سبق ہے عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بہترین، بہت نامور، یعنی مشہور شخصیات، بڑے لوگ. تو کیا ہے؟ عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے، یعنی بہت مائیں بھی بہت بہترین، عظیم یعنی بہت بڑی کردار اور بہت بہترین شخصیت کے مالک، اور ان کے بیٹے بھی اسی انداز کے. تو عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے. بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی اور کوئی نہیں لیتا. بچوں کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی اور کوئی نہیں لیتا. یہ ماں ہی کی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماں ہی کی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہیں. اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا. یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کی ماں نے جو سکے وغیرہ تھے، جو پیسے تھے، وہ ان کی جو ہے وہ کرتے میں سی دیے تھے. اور انہوں نے کیا سکھایا تھا ان کی ماں نے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو ڈاکوؤں نے جب انہیں پکڑا تو انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا، اور ظاہر ہے انہوں نے تلاش کیا ان کو، لیکن ان کے پیسے کہیں ان کو نہیں ملے. لیکن انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے خود بتا دیا. تو وہ اتنے حیران ہوئے ڈاکو، تو اور ان کے اس نیک عمل سے کیا ہوا، ان کے اندر بھی، ڈاکوؤں کے اندر بھی کیا آ گئی، تبدیلی آ گئی. تو جو ماں نے ان کو اچھی تربیت کی تھی کہ سچ بولنا ہے، اس سے ان کی اس تربیت سے اور ان کے اندر جو کردار پیدا ہوا اس سے اتنے برے لوگ بھی کیا ہو گئے، متاثر ہو گئے، اور ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ کیا ہے، بڑھ گیا. کہ یہ ہوتی ہے نیکی کہ کتنے بھی کیسے بھی حالات ہوں، یہ بچا سکتا تھا یہ بچہ ہم سے پیسے، لیکن کیا ہے، اس نے کیا بولا، سچ بولا. تو وہ ان سے متاثر ہوئے اور نیک راستے پر آ گئے. اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ کے ولی بنے. ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست. یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ کے ولی بنے. ظاہر ہے ماں نے انہیں اتنا ایسا اچھا پروان چڑھایا کہ ان کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ کیا آ گئی، محبت آ گئی، اور اللہ کے کہنے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے لگے. اور بالکل ویسے ہی کرتے تھے، سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اور اتنی اچھی اچھی چیزیں ان کے اندر تھیں. تو وہ کیا کہلانے لگے؟ اللہ کے ولی کہلانے لگے. ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا. آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کٹورا لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرمانبردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھا، بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا، اماں جان آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھی، اور میں آپ کو جگانے کے بجائے یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو. ماں نے محبت بھری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا. یہ بہت بڑے بزرگ بنے اور بہت زیادہ ان کا نام ہوا، اور یہ انہوں نے اپنی ماں نے ان کو اتنی اچھی تربیت دی تھی کہ وہ اتنے فرمانبردار بن گئے اپنی ماں کے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے فرمانبردار بنے، اور اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ بھی انہوں نے اتنا اچھا رویہ کیا کہ ان کے دل سے کیا نکلی، دعا نکلی، اور اس سے ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ دنیا میں بہترین اور بہت اونچے جو ہے وہ درجے کے بزرگ جو ہے وہ مشہور ہوئے. اس کے بعد ہے دوسرے بزرگ کون ہیں، نیک شخص کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ابھی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا.
والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ انہی کی دعاؤں کی برکت سے انہیں بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے۔ تیسرے جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء، یہ بھی بہت بڑے پائے کے عالم اور بزرگ ہیں، اور ان کی بھی پرورش ان کی والدہ نے اتنی بہترین کی تھی کہ وہ بہت بڑے کیا بن گئے، ان کو جو رتبہ ملا وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ۔ جتنے اس وقت بزرگ تھے ان میں سب سے بلند رتبے کے کون ہوئے؟ نظام الدین اولیاء۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم یہاں پر مطلب ہے بہت سمجھدار، حکمت یعنی حکمت کہلاتی ہے عقل کی پختگی، بہت بہترین فیصلے کرنے والے، بہت سمجھدار۔ تو حکیم لقمان بڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم کا مطلب ہوتا ہے بہت سمجھدار شخص تھے، عقل مند، معلم یعنی بہت علم والے شخص تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں ہی سے اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کا ذکر کیا، یعنی قرآن مجید میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اور ان کی ماں نے ان کو اتنا بہترین پروان چڑھایا تھا کہ وہ اتنے نیک شخص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، مقدس کتاب میں ان کا کیا کیا؟ ذکر کیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیا کہا انہوں نے حضرت لقمان نے؟ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اتنی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے۔ اس کے بعد دیکھیں رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر، بیک وقت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں، بہت بڑے مقرر کا مطلب ہوتا ہے تقریر کرنے والے، انگریز دان، بہترین تھی ان کی انگلش بھی، اہل قلم یعنی بہت کچھ بہترین لکھنے والے، اخبارات، کامریڈ اور ہمدرد کے مدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی بھی اپنا کچھ لکھا ہوا اخبارات کو بھیجتے ہیں نا کہ یہ چھاپ دیجیے گا، تو پہلے مدیر اس سے اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اصلاح کرنی ہو، اس کو ٹھیک کرنا ہو، پھر اس کے بعد اسے چھاپا جاتا ہے۔ تو وہ مدیر تھے، یعنی پہلے وہ سارا پڑھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر اس کو صحیح کر کے چھپواتے تھے، اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے، یعنی مولانا محمد علی جوہر اتنی ساری چیزیں کرتے تھے ایک ساتھ۔ وہ مقرر تھے، انگریز دان تھے، اہل قلم تھے، اخبارات کے مدیر تھے، اور تحریک آزادی، پاکستان آزاد کرایا نا، پاکستان پہلے انڈیا کا حصہ تھا، تو اس میں جنہوں نے بھی کام کیا وہ تحریک آزادی کے لوگ کہلائے۔ تو تحریک آزادی، تحریک کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی موومنٹ، ایسا کوئی مسلسل کام کرنا جس سے ہم آزاد ہو جائیں۔ تو جیسے قائد اعظم نے مسلسل اپنا جو ہے وہ اس طرح کام کیا کہ پاکستان کو آزاد کروایا انگریزوں سے، تو یہ بھی اسی کا حصہ تھے، تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ مجاہد کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے۔ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تحریک خلافت کا مطلب ہوتا ہے، خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری اسلامی ممالک ہیں سارے، اس میں جو تمام اسلامی ممالک کو ایک جو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بادشاہ، جو سارے ممالک کو جو ہے وہ کنٹرول کرے اور دیکھے۔ تو ہماری بھی اس طریقے سے جو ہے وہ خلافت تھی، اور یہ خلافت چلی تھی، خلافت کہلاتی ہے یہ چلی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق استانہ۔ اور تو ابوبکر صدیق استانہ تمام جتنا بھی جہاں تک مسلمانوں کی جو ہے وہ علاقہ آ گیا تھا اس کو وہ دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، پھر اس کے بعد رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی استانہ، پھر حضرت علی استانہ، اس طرح پھر ہوتے ہوتے ہماری جو جتنے بھی بہت بڑے علاقے پہ جب مسلمانوں کے ملک بن گئے اور بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، تو اس طرح ترکی ہمارا بہت بڑی ایسی جگہ بن گئی جہاں سے تمام مسلم ممالک جو ہے وہ کنٹرول ہوتے تھے، اور مسلم ممالک وہاں پر جو خلافت ہماری قائم ہوئی تھی اس کے تحت چلتے تھے۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ جو
پچھلی صدی میں 1914 سے جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ خلافت جہاں پر ترکی میں ہماری خلافت تھی یہ بھی بالکل کمزور ہوتی جا رہی تھی، ختم ہوتی چلی جا رہی تھی. اور اب دیکھیں ہے ہی نہیں کوئی ایک ملک ہے ہی نہیں جو سارے تمام مسلم ممالک کو دیکھ رہا ہو، اب سب الگ الگ ہو گئے. تو اس وقت اسی چیز کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی کہ ہماری خلافت کسی طریقے سے بچ جائے اور ایک ہی لیڈر ہو، ایک ہی رہنما جو تمام مسلم ممالک کو کنٹرول کرے اور سب متحد رہیں، سب ایک رہیں. اب تو سب الگ الگ ہو گئے، تو اس کے لیے انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی اسے تحریک خلافت کہتے ہیں. تو تحریک خلافت جو ہے وہ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے انگریز تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ تمام مسلمان اکٹھے رہیں، ایک رہیں، متحد رہیں. تو ہنگامہ برپا ہو گیا، انہیں لوگوں نے بہت شور و غل مچایا اور خوب جو ہے وہ جھگڑے اور فسادات شروع ہو گئے. تو تحریک خلافت جب انہوں نے شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی اور انگریزوں نے بھی انہیں قید کر دیا، انہیں جیل میں ڈال دیا، اور جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. اس موقع پر ان کی والدہ جنہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی ہمت بڑھائی. ان کے جذبات کو شفیق رامپوری نے اس طرح بیان کیا ہے. ظاہر ہے جب انہیں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا مولانا محمد علی جوہر کو، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی مولانا شوکت علی، تو ان کو جو ہے وہ جب جیل میں ڈال دیا تو ان کی اماں نے یہ بات کہی کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ معافی مانگے، آپ نے یہ سارا کام کیوں شروع کیا؟ تو ان کی امی نے کہا کہ اگر تم نے معافی مانگی انگریزوں سے تو میں تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں مار دوں گی، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے جو اسلام کے لیے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے تم کر رہے ہو. تو ان کی اماں کے جو ان تمام جذبات تھے اور انہیں ہمت بڑھائی کہ نہیں جو کام تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو. تو وہاں اس وقت جو شفیق رامپور ایک شاعر تھے انہوں نے ان کی ماں پر یہ جو ہے وہ نظم لکھی، اس کے 2 شعر یہاں پر انہوں نے دیے ہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یعنی تمہاری جان چلی جائے لیکن تم اپنی خلافت کو بچانے کے لیے کام کرتے رہو. مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے. انشا پرداز یعنی جو کہانیاں اور جو ہے وہ ناول اور بہت ساری اس طرح کی سبق آموز چیزیں لکھتے ہیں، انہیں انشا پرداز کہتے ہیں. تو مصور فطرت یعنی ہماری جو نیچر ہے، جب پہاڑ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ ساری چیزیں کیا فطرت نیچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنائی ہے. اور مصور کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانے والا. تو ایک مصور وہ بھی ہوتا ہے جو اس انداز سے وہ ساری چیزیں لکھتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے وہیں پر ہی ہیں، جھرنے بہہ رہے ہیں، سمندر، ساحل سمندر پر لہریں آ رہی ہیں. تو وہ ان کا جو انداز لکھنے کا ہوتا ہے اسے بھی انہیں کیا کہا گیا، مصور کہا گیا. تو مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں اور اتنا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ وہیں پر ہی ہیں، اتنی اچھا انداز ہوتا ہے. تو مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے. انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی، یہ حکیم محمد سعید ہے، کتاب لکھی جس کا نام مادر ہمدرد ہے، یعنی ہمدرد کی ماں. یہ جو حکیم محمد سعید ہے یہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ حکیم تھے. ان کی ادویات بھی بہت مشہور ہے، ہمدرد دوا خانہ بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور اسی طریقے سے ان کی جو کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، نونہال وغیرہ. ان کی ماں کے اوپر یعنی حکیم محمد سعید کی ماں کے لیے جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، مادر ہمدرد. اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں، غیر معمولی یعنی بالکل، یعنی ہر ایک میں نہیں ہوتی وہ صلاحیتیں،
غیر معمولی یعنی ایسے کہتے ہیں نا معمولی صلاحیتیں تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہے، ان کے اندر غیر معمولی تھی، یعنی دوسروں میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں۔ تو حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دواخانے کی ترقی کے لیے صرف کی تھی۔ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جس طرح ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت عطا کی۔ حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا مرحومہ حکیم محمد سعید اپنی والدہ کو آپا صاحبہ کہتے تھے پر رہی، اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے۔ باپ محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں، لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی باپ تو کما کے لے کر آتا ہے، باقی ساری ذمہ داری کون اٹھاتی ہے؟ مائیں اٹھاتی ہیں۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے۔ پنگھوڑے یعنی جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر غذا پہنچانا، موسم کی گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، رات بھر جاگ کر بچے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔ ماں کے لیے کہا گیا ہے، ماں کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے، اس میں ایک حدیث ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میرے سب سے حسن سلوک کا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا ان کے بعد، تو پھر دوبارہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھو، سب سے بہترین سلوک ان سے ساتھ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو چوتھی مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کا رتبہ باپ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی 3 گنا ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، 3 درجے، اور پھر اس کے بعد باپ کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور ماں کے پیروں کے نیچے کیا کہا گیا ہے؟ جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔ بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس ماں کے ساتھ جو اسے پالنے میں جھلاتی ہے، اسے میٹھی لوریاں سناتی ہے، کہانیاں، پہلیاں، لطیفے، گیت اور نظمیں یاد کرواتی ہے، اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے اور بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے۔ تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں یعنی میں نے ولی بتایا تھا اللہ کے دوست، مبلغ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں تک بات کا پہنچانا، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبلغ کہلاتے ہیں۔ تو مبلغوں، رہنما جو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں، شاعر تو آپ کو پتہ ہے جو نظمیں لکھتے ہیں، اور ادیب کون ہوتے ہیں؟ جو سبق آموز جو ہے وہ کہانیاں لکھتے ہیں، اور جو ہے وہ ناول لکھتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں حالات چل رہے ہوتے ہیں اس پہ چیزیں لکھتے ہیں، وہ ادیب کہلاتے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی عظمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے، یعنی ان سب نے، رسولوں نے بھی، نبیوں نے بھی، ولیوں نے بھی، مبلغوں نے بھی، رہنماؤں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے ماں کی عظمت، ماں کی بڑائی کو باپ سے زیادہ مانا ہے۔ ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ ہم کام دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کے الفاظ میں نے اپنے استاد استانی کی بلند خوانی کو غور سے سنیے اور معنی سمجھیے۔
تو یہ تو آپ نے بلند خوانی تو دیکھ لی، اب اس کو ایک دفعہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، معنی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے، یعنی خود پڑھیے۔ نئے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ معنی مبلغ، تبلیغ کرنے والا یعنی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، مقرر تقریر کرنے والا، طلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضرورت، رہنما راستہ دکھانے والا، بیک وقت ایک ہی وقت میں، ہنگامہ برپا ہونا، شور و غل ہونا، صداقت سچائی، پہلو طرف یعنی اس پہلو ہم کہتے ہیں تو اس طرف، پنگوڑے جھولا، نامور مشہور۔ اب موروثی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ موروثی سوالات درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے، یہاں پر لکھنا بھی ہے اس وقت اور پھر رنگ بھی بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیش کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، کس کی؟ ماں باپ کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی۔ کس کا حکم دیا ہے کس کی اطاعت کرنے کا؟ ظاہر ہے کس کی؟ ماں باپ کی۔ کتاب مادر ہمدرد ڈیش کی والدہ کے بارے میں ہے، علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی۔ اب آپ نے اگر توجہ سے پورا سبق سنا ہے اور خود بھی پھر اچھی طریقے سے پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون سا والا ہوگا صحیح۔ اب آپ خود اس کو جو ہے وہ رنگ بھی بھریں گے اور پھر اس کے بعد اسے یہاں پر صفائی سے لکھیں گے بھی۔ تیسرا کیا ہے؟ محمد علی جوہر کی والدہ کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بی بی، اماں بی، امی جان، بی اماں۔ اب اس میں جون سا صحیح ہوگا وہ آپ نے جو ہے وہ کلر کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ ڈیش تحریک آزادی کے مجاہد تھے، حکیم محمد سعید، محمد علی جوہر، عبد القادر جیلانی، خواجہ حسن نظامی۔ اب جو صحیح ہے اس کو آپ نے کلر کرنا اور لکھنا ہے۔ سبق کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا تو پھر اس میں بالکل صحیح جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ماں کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہاں نے جو ہے نا وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ماں کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ کاپی میں نقل کیجئے۔ کیا فرمایا کرتے تھے ہم نے وہ پڑھا تھا نا، آپ نے کیا ایسے لکھنا ہے اس کا جواب؟ حضرت لقمان علیہ السلام ماں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کیا کو ہٹا دیں گے، فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو واوین ہے اس کو لگا کر اس کے بیچ میں وہ جملہ لکھنا ہے۔ کیا جملہ تھا وہ؟ کچھ یاد ہے؟ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے گی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، تو وہ پھر آپ نے واوین کے درمیان کیا ہے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے 4 مشہور شخصیات کے نام اور ماں کے بارے میں ان کے اقوال، یعنی انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں کیا کہا۔ حکیم محمد سعید کا آپ کو اس میں مل جائے گا کہ حکیم محمد سعید نے کیا کہا تھا اپنی ماں کے بارے میں، لیکن باقی 4 جو ہیں وہ آپ نے کہیں سے بھی لینے ہوں گے، کوئی بھی 4 مشہور شخصیات جن کا بہت نام ہو دنیا میں، نیک نام ہو وہ، اور انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہا ہے وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا۔ تو آپ کیسے لکھیں گے 4 مشہور شخصیات کے نام؟ یعنی پہلے نام لکھیں گے، جیسے حکیم محمد سعید کا آپ نے نام لکھا، اور پھر اس کے بعد ماں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ آپ واوین کے اندر لکھیں گے۔ جیسے انہوں نے کیا کہا اپنی ماں کے بارے میں، حکیم محمد سعید نے، انہوں نے کہا تھا حکیم محمد سعید نے، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری ماں آپا مرحوم پر رہی اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا نام لکھیے گا، کوئی بھی شخصیت لے لیجئے گا، کوئی بھی بلند شخصیت لے لیجئے گا، آپ علامہ اقبال کو بھی لے سکتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے اپنی ماں کے بارے میں کیا کہا وہ اب آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی بہترین بڑی شخصیات 4 لے لیجئے گا، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں کیا کہا نیٹ پہ مل جائے گا، تو پھر وہ آپ جو ہے وہ لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے آپ اپنی امی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کوئی 4 کام تحریر کریں۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ میں اپنی امی کے لیے مندرجہ ذیل کام کرتا ہوں۔ نمبر 1 کیا کرتی ہوں، نمبر 1 کیا، جیسے میں کیا کرتی ہوں بستر بچھاتی ہوں امی کا، اور جب کریم لگا دیتی ہوں ان کے پیروں پر، اور اس کے علاوہ کیا ہے ڈانگیں دبا دیتی ہوں۔ تو جو آپ کرتے ہوں وہ آپ نے کیا کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا۔ لکھیے گا پہلے میں اپنی امی کے مندرجہ ذیل کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر اس کے بعد نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح 4 کام آپ نے کیا کرنے، لکھنے۔ اب کیا کام آپ کو آپ کی مس کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔